تشریف لاتے ہیں رول نمبر 21 جن کا موضوع ہے دارالعلوم اور خدمت اسلام۔ حمدا للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ کبھی یاجوج لکھتا ہے، کبھی ماجوج لکھتا ہے، وہ خود کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے۔ اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ ناداں مدارس کی مٹی کو بارود لکھتا ہے۔ حضرات ذی وقار، قابل صد تعظیم، واجب التکریم منصفین کرام، ارباب علم و دانش، آج میں آپ حضرات کے خیالات، آپ کے سوچ فکر، آپ کا ذہن مرکز اسلام دارالعلوم دیوبند، جو اس بات کا مدعی ہے کہ یہ علوم قرآن کا مرکز ہے، علوم نبوت کا مرکز ہے، یہ ادارہ تحریک اسلام کے لیے خادم پیدا کرے گا کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ جناب صدر، دارالعلوم دیوبند وہ تحریک ہے جس کی ابتدا انار کے درخت کے سایہ سے شروع ہوئی اور جس کی بنیاد حضرت مقصود کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امر ذیشان اور بشارت کے مطابق آپ ہی کے نشان زد مقام پر اٹھائی گئی۔ دارالعلوم دیوبند نے ایک صدی میں 90,000 علماء حق تیار کیے، 165 ممالک کے اندر ان کے شاگرد ہیں۔ پورے ایشیا میں دارالعلوم دیوبند کی دینی، مذہبی، تالیفی، تصنیفی، تعلیمی، قومی، ملکی، ملی، اصلاحی اور فنی خدمات ہر شہر، ہر قصبہ، ہر دیہات میں دن رات مسلم ہیں۔ جب ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک براجمان تھا، بدعات، رسومات، رواجات میں مبتلا انسان تھا، خرافات، ہزلیات، اغلوطات کا شکار انسان تھا، ہر غلط کام تھا، اسلام برائے نام تھا، عقیدہ خام تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، ظلم کا بسیرا تھا، گمراہی کا ڈیرا تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، ہر طرف حیرانی تھی، پریشانی تھی، ہر سو ویرانی تھی۔ جب علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا، دریائے شور و عبور کرایا گیا، حق کو لوگوں کا سر اڑایا گیا، الکفر ملت واحدۃ کا سما تھا، نقشہ الحفیظ والاما تھا۔ بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار اور ذمہ دار حکومت کے وفادار تھے، ملک کے غدار تھے، اعلیٰ عہدوں کے طلبگار تھے، مناصب کے نشے میں سرشار تھے، اکثر مکار و عیار اور بیکار تھے، مسلمان ذلیل و خوار تھے، قرآن کے نسخے جلائے گئے، اسلام کے نقشے مٹائے گئے، مجاہدین پر مقدمے چلائے گئے، درختوں پر لٹکائے گئے، کالجوں کی تعلیم تھی، مسلمانوں میں نہ تنظیم تھی نہ اسلامی تعلیم تھی، حق پرستوں کا گروہ برسرے پیکار تھا، ہندوستان میدان کارزار تھا، سب سے بڑا دشمن انگریز تھا جو بڑا شر انگیز تھا۔ برادران اسلام، ایسے نازک موقع پر علماء حق نے انگریز کا ہر معاملہ میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن جب ظاہری طور پر میدان کارزار میں انتہائی دشواریاں آئیں اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم میدان کارزار میں انگریز سے دو بدو مقابلہ مشکل ہو گیا، تو حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی اور اس کے مقاصد و اہداف کو کچھ یوں تعبیر کیا کہ میری خواہش ہے کہ دارالعلوم کا ہر تعلیم یافتہ انگریز کے محل میں شگاف کر دے اور اس مدرسہ کا ہر فیض یافتہ سامراج کے لیے زہر قاتل بنے، انگریز کے خلاف بغاوت کے جرم میں دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے، مگر جنگ ہر حالت میں انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اور پھر اس مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء اور طلباء بزبان حال زمانہ بھر کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے کتابوں پر ورق ہوں گے کفن اپنا۔
سامعین مکرم، دارالعلوم دیوبند نے ہزاروں مفسر، محدث، محقق، مدقق، مفسر، مکرم، محقق، مدبر، مفکر، سیاستدان، شاعر، صحافی، ماہر تیار کیے، اور ہزاروں فقہاء، علماء، فصحاء، بلغاء، اتقیاء، اذکیاء، اکابر شیوخ پیدا کیے۔ ویسے تو دارالعلوم دیوبند نے ہزارہ فرزند ارجمند، سعادت مند سپوت پیدا کیے، مگر چند قدر بلند، فاضل دیوبند، دل پسند، اکابرین، بہترین، بزرگ ترین کا تذکرہ ضروری ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ سیاستدان، استاذ العلماء، مفسر، محدث تھے۔ محمود کی ہر صفت محمود تھی جو ان میں موجود تھی۔ ان کا ہر شاگرد رشید تھا، قابل دید تھا، لائق تقلید تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری، سید انور شاہ صاحب کشمیری، سید حسین احمد مدنی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی عزیز الرحمن عثمانی، یہ اکابر عالم بعمل، کامل و اکمل، فاضل و اجل تھے، جو اپنے وقت کے ابن قیم، ابن جوزی، ابن حجر عسقلانی تھے۔ یہ حضرات وہ اکابر، وہ اہل علم، اہل دین، اہل تقوی، اہل دانش، اہل اللہ اور اولیاء اللہ ہیں، جو رہبان باللیل و فرسان بالنہار کے حقیقی مصداق ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ منصفین کرام، دارالعلوم دیوبند نے ہزارہ عربی مدارس و مکاتب بر صغیر پاک و ہند میں قائم کیے، جو دینی علوم و فنون کی ترویج و اشاعت، روحانی و اخلاقی تربیت، اسلامی تہذیب و کردار کے تحفظ و فروغ کا کام نہایت عمدگی کے ساتھ بطریق احسن سر انجام دے رہے ہیں۔ دارالعلوم کے ہر سپوت نے باطل کا ہر معاملہ میں مقابلہ کیا۔ ایک طرف تبلیغ کا کام کیا، ہزاروں عیسائی، ہندو اور مرزائیوں کو مسلمان کیا، تو دوسری طرف فتنہ قادیانیت، فتنہ رافضیت، فتنہ خارجیت، فتنہ غیر مقلدیت، فتنہ رضا خانیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ نوجوان ساتھیوں، سوز دل اور چشم نم کے ساتھ یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے اکابرین کے وارث اور ان کے امین ہیں۔ جس طرح ہمارے اکابرین نے یہ وراثت اور امانت ہم تک پہنچائی ہے، اسی طرح ہمیں بھی بنا کسی قربانی کا درے کیے اسے اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ مخزن علم نبی، آنکھوں کا تیارہ دیوبند، معدن فضل و ہدا، ہم سب کا پیارا دیوبند، پنجائے شیطان سے بچنے کا سہارا دیوبند۔ دیوبندی ہم ہیں اور سن ہمارا ہے دیوبند۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔